اکاؤنٹ کی طرف ہم موو کر رہے ہیں تاکہ اس پر بات کی جائے. عارف بھائی صاحب، ظاہر ہے جو بوم بسٹ کا سائیکل ہے ہمارا، جو بڑا چھوٹا سا ہے، وہ کرنٹ اکاؤنٹ کی فسکل پرابلم آتا ہے، اس کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ پرابلم ہمارے پاس آ جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ میرے پروگرام میں تھے تو آپ نے جب یہ بات کی کہ آگے آپ کو چیزیں اس لیے اچھی نظر آ رہی ہیں کہ انفلیشن کم ہوگی، انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا، کوئی 2-2.5 ارب روپے کی انٹرسٹ پیمنٹس کم ہوں گی، جس سے حکومت کو فسکل اسپیس ملے گا. تو میرا اگلا سوال آپ سے پھر یہی تھا کہ فسکل اسپیس ملے گا، پھر خرچے ہوں گے، پھر امپورٹ بڑھے گی، پھر کرنٹ اکاؤنٹ آئے گا اور ہم پھر اسی سائیکل میں کھڑے ہوں گے، پھر مہنگائی آئے گی، پھر انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا. تو اس سائیکل سے نکلنے کے لیے مطلب کیونکہ ظاہر ہے ہم ایشو کو ایڈریس کر رہے ہیں امپورٹس کرٹیل کر کے. 24 کروڑ عوام کے ملک کے لیے 60-70 کروڑ کی ڈالر کی امپورٹ، 60-70 ارب ڈالرز کی امپورٹ زیادہ نہیں ہے. ہمارا پرابلم ایکسپورٹ پرابلم ہے یہاں پر، وہ کیسے بڑھے گی؟ جی آئی تھنک ایک اور بات میں کافی دیر سے اپنے آپ کو جو ہے ضبط کر رہا تھا، اور وہ بات ہوئی تھی ہماری جو ہے ویل ٹیکس کے سلسلے میں. تو میں چاہ رہا تھا میں بولوں یا نہ بولوں، کیا کروں، لیکن میں اگر نہیں بولوں گا تو آئی تھنک ویل ٹیکس جو ہے وہ بہت ریگریسو ٹیکس ہوگا، اور تھوڑی جو کیپٹل فارمیشن ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی. ویل ٹیکس نہیں لگنا چاہیے آپ کے خیال؟ بالکل نہیں لگنا چاہیے کہ یہ لگے. آپ اتنے سارے ٹیکسز جو ہے وہ سب دے رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ویل ٹیکس جو ہے وہ بھی دیں، تو پھر جو ہے وہ بالکل کوئی جو ہے ویلتھ فارمیشن ہوگی نہیں، لوگ جو ہے باہر چلے جائیں گے. تو اس کو جو ہے وہ بس یہ سیریس ایشو ہے، اس کو اتنا جو ہے وہ ایزی نہیں سمجھنا چاہیے تھوڑے سے پیسوں کے لیے. آپ اگری کرتے ہیں کیونکہ آپ کی طرف سے یہ پروپوزل آیا تو بہت سے دیکھیں جب ہم پاکستان ایلیٹ کلچر ہے، آپ بہت سارے دنیا بھر کے لوگ کہتے ہیں آرٹیکل اور ٹیکسنگ آن رچ، تو اس کا جو آئی ایم ایف نے دوسرے ممالک میں بھی کیا ہے، سری لنکا میں بھی کیا، اور پاکستان میں بھی ہوا کرتا تھا 2001 تک، یہ کوئی پرانا نہیں ہے، کہ ایک لیول کے بعد جو ہے جب آپ بہت امیر ہو جاتے ہیں یا آپ نے بہت ایسٹ جمع کر لیے، تو آپ کا میں بھی نیشنل رسپانسبلٹی ہے کہ چونکہ ملک خسارے میں ہے، کیونکہ عوام کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ ایک کنٹریبیوشن وہاں سے کریں. اور یہ پاکستان میں 2001 تک تھا. جیسے کہہ رہے کہ انڈیا کا ایک شہر ہمارے پورے ملک سے اگر زیادہ ٹیکس دیتا ہو تو سوال تو اٹھتا ہے کہ پھر وہ اگر اتنا ریگریسو ہے تو وہ کیسے ترقی کر رہے ہیں اتنی زیادہ، اور ٹیکس بھی جمع کر رہے ہیں اور اپنا انفراسٹرکچر بھی بہتر کر رہے ہیں. دیکھیے ٹیکس انڈیا ایکٹیویٹی سے کرتا ہے. آپ یہ مسلسل ان کی جو ہے جی ڈی پی گروتھ دیکھیں، ایکٹیویٹی بڑھا کے کر رہے ہیں. میں یہ جو بھی کسی بھی دیکھیں، ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ٹیکس ریٹ بڑھانے سے ٹیکس زیادہ کلیکٹ نہیں ہوگا. آپ ایکٹیویٹی بڑھائیں گے تو جو ہے وہ ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہوگا. اس چیز کو مائنڈ، لیکن اس کی دوسرا فلپ سائڈ ہے وہ جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. کہ آپ نے کہا تھا اس پروگرام میں بھی کہ ایکٹیویٹی بڑھائیں گے تو پھر اور امپورٹ بڑھیں گی تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا. جیسے کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں گڈ نیوز بن گیا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام ملنا. اسی طریقے سے گروتھ کا نمبر آتا تھا تو خوش ہوتے تھے ہم. اب گروتھ کا سن کے ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ 5% سے اوپر جائیں گے، پھر کرنٹ اکاؤنٹ آئے گا، پھر کرنسی گرے گی، پھر انفلیشن آئے گی، پھر شرح سود بڑھے گی، پھر یہیں کھڑے. کوالٹی آف گروتھ کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے نا، جو مطلب اگر لوگ جو ہیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ کوالٹی آف گروتھ جو ہے وہ کیا ہے. ایکسپورٹ لیڈ ہونا، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی امپورٹ ڈریون ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا جو سوورن ڈیٹ ہے، فورن کرنسی سوورن ڈیٹ ہے، یہ $80 بلین ہے. اور میں نے جب یہ دیکھا کہ پچھلے 10 سال کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی $80 بلین ہے، تو ہم نے یہ جو اپنے اوپر قرضہ جو $80 بلین کا کیا ہوا ہے، یہ پچھلے 10 سال کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہم نے فائنانس کیا ہوا اس سے. اور اس میں ہم نے 2-3 سال ایسے دیکھے کہ جس میں $16 بلین سے لے کے $20 بلین تک کا ہم نے. میں اگین کوشچن دوبارہ ریفریز کرتے ہوئے کہ دنیا سیلیبریٹ کرتی ہے اپنا وہ سال جس میں وہ سب سے زیادہ گروتھ کا ہوتا ہے. ہم کوستے ہیں اس سال کو، ان 2 سالوں کو، 2017-18 6% کی گروتھ، $19 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، 2021-22 6% کی گروتھ، $17.5 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. ہم برائی کر رہے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید ہم ٹھیک ہوتے ہیں. پولیٹیکلی تو پہلے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہائی گروتھ کو سیلیبریٹ، وہ تو ابھی بھی کر رہے ہیں، اصل میں یہ ہوا ہے ملک کا. لیکن اس کا جو درد آتا ہے اس کو نہیں وہ سنبھال سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سارا امپورٹ بیس جو ہے وہ گروتھ ہوتی ہے. اس میں ہماری ایکسپورٹس بھی بہت زیادہ امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے. اس دفعہ جو ہے وہ ایگریکلچر کا کنٹریبیوشن ہے، آئی ٹی کا کنٹریبیوشن ہے، ایکسپورٹ ریلیٹڈ جو ہے انڈسٹریز ہے اس میں اگر گروتھ آتی ہے، یہ ہے ریمیٹنسز میں جو اضافہ ہو، تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ تو ہمارا ڈیفینیٹلی. میں کئی سالوں سے پرائم منسٹرز کی میٹنگ میں بیٹھتا ہوں اور وہ ایکسپورٹ کی گروتھ کی بات کرتے رہتے ہیں، اور سب لوگ یہ کر دو، یہ کر دو، فلاں کر دو تو ایکسپورٹ بڑھ جائے گا. وہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں، پھر بھی ہمارا ایکسپورٹ وہیں کا وہیں. بہت کچھ پاکستان میں اگر کچھ نہیں بدلا تو کم از کم یہ ضرور بدلا ہے کہ آپ اتنے سال سے پرائم منسٹرز کی میٹنگ میں بیٹھ رہے ہیں، مگر ہیڈ لائن آپ کی اس دفعہ بنی، سب سے بڑی ہیڈ لائن آپ کی اس دفعہ بنی.